خبردار، نفس کے پیچھے نہ جا جو کوے کی مانند ہے، کیونکہ قبرستان کی طرف لے جاتا ہے نہ کہ باغ کی طرف۔ یاد رکھ، تمہاری خیالات کی نئی گھاس ہر وقت تمہارے دل کی مسجد اقصی میں اگتی ہے۔ دل کی زمین کی بوٹی پکر ہے، اس لیے افکار دل کا راز ظاہر کر دیتی ہے۔ اگر میں مجلس میں کسی جاذبی تقریر کو دیکھوں تو اس بحث کے چمن سے لاکھوں پھول اگا دوں۔ ہر انسان ایک اچھی اور ایک بری راستے پر چل رہا ہے۔ انبیاء اور اولیاء اچھے راستے پر گامزن ہیں، کفار اور فجار بری راستے پر چل رہے ہیں، اور سب کی باغ دوڑ ایک دست غیب نے تام رکھی ہے جو ان کو کھینچ رہا ہے۔ اس کشش کے باغ کو محسوس کرنا کوئی کمال نہیں، کمال تو یہ ہے کہ کھینچنے والے قادر مطلق کا خیال دل نشین رہے۔ تو ایک اندھا اونٹ ہے جو خود اپنا راستہ نہیں دیکھ سکتا، اور تیری مہارت ایک غیبی ہاتھ کی گرفت میں ہے، تو کشش کو دیکھ، اپنی مہار کا خیال نہ کر۔ کافر جو نفس و شیطان کا تابع ہے، دیکھتا ہے کہ میں کتے کے پیچھے چل رہا ہوں اور بدصورت شیطان کا مسخر ہوں۔ گائے اگر قصابوں سے واقف ہوتی تو کب ان کے پیچھے اس کی دکان کی طرف جاتی، یا پھر کب قصابوں کے ہاتھوں سے بوسا کھاتی یا ان کے چمکارنے پر دودھ دیتی۔ جس گھر میں مکڑی جالا بنا دے تو سمجھ جائے بہت جلد تمہارا رزق تنگ کر دیا جائے گا، کیونکہ مکڑی کا جالا ہونا گھر میں مصیبتوں کو دعوت دیتا ہے۔ اے خدا بیت کیے جانے والے اچھے ارشادات والے، برے کام کا عیب ہم سے مخفی نہ رکھیو، اچھے کام کا عیب ہم کو نہ دکھا، تاکہ ہم اپنے رفتار عمل سے پست ہمت اور ناچیز نہ بن جائے۔